بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ایک انتہائی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر بہت سی کتب احادیث میں اس کو روایت کیا گیا، اور نہ صرف روایت کیا گیا بلکہ کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا گیا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف، ریاض الصالحین اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہی حدیث سب سے پہلی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو محدثین کرام اور بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نصف علم کہتے ہیں۔ اتنی جامع ہے یہ حدیث، گویا کہ آدھے علم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث نیت کے نام سے معروف ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ انسان اپنی عملی زندگی میں جو کام بھی کرے، اگر وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہیں تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کام پر اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ لیکن اگر وہی کام کسی دنیاوی مقصد کے پیش نظر کیے گئے ہوں، یا اپنے نام و نمود کے حصول کی خاطر، یا کسی اور عارضی اور ظاہری یا مادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور دل میں اللہ کے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اس عمل کے اجر کی امید رکھنا بے بنیاد سی بات ہے۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اب یہ حدیث چونکہ ایک خاص پرسپیکٹو میں رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی، اس کا اجمالی طور پر میں یہاں پر تذکرہ کر دوں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہجرت مدینہ کا موقع تھا، مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور ان کی ہجرت کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کو اپنی زندگی میں آسانی سے مکمل طور پر بغیر رکاوٹوں کے لے کر آنا تھا، کیونکہ مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ آسانی سے کھلے بندوں اپنی زندگی کو دین اسلام کے راستے پر ڈھال سکیں۔ طرح طرح کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مقصد صرف ایک ہی تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کی خاطر دین اسلام پر کما حقہ، اس کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں یہ رکاوٹیں، یہ مخالفتیں، یہ پیش نظر نہ ہوں، ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو صحابہ کرام نے اسی نیت سے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ لیکن انہی ہجرت کرنے والوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے دل میں ہجرت کی نیت اسلام کی سربلندی نہیں تھی، بلکہ ایک دنیاوی مقصد۔ وہاں پر مدینہ کی کسی عورت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مکہ سے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ اس عورت کا نام ام قیس تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس شخص نے اس عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیگر مہاجرین سے ڈفرینشیٹ کرنے کی خاطر یہ حدیث پاک ارشاد فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، یعنی اس کے دل میں ہجرت کی نیت یہ تھی کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر سکوں، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اس بندے کی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس ہجرت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور دوسرا شخص، اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس شخص کا ہجرت کرنا دنیا کے کسی مقصد کے پیش نظر تھا کہ اپنی کسی دنیاوی مراد کو حاصل کرو، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر تھا، تو اس شخص کا ہجرت کرنا انہی چیزوں کی طرف ہوا، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے ہجرت کے ثواب کی امید نہ رکھے، کیونکہ اس کی ہجرت کا مقصد اصلی جو اس کے دل میں تھا وہ محض دنیاوی اشیاء کا حصول تھا، وہ اسے حاصل ہو چکا۔ نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول اس کے دل میں تھا، اس کی نیت میں شامل تھا، نہ ہی اب یہ ثواب کا دعویٰ کر سکتا ہے، ثواب کا حقدار اپنے آپ کو قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہ حدیث وارد تو ایک خاص موقع کے پرسپیکٹیو میں ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم زندگی کے تمام شعبہ جات کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہیں کہ ہم اگر کوئی اچھا کام بھی اگر بری نیت سے کریں تو وہ اچھا کام بھی اچھا کام نہیں رہتا، برا کام بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عام سا کام جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، وہ اگر ہم اچھی نیت سے کریں تو وہ عام کام جو نہ گناہ تھا نہ ثواب تھا، ہماری اچھی نیت اور اچھے ارادے کی وجہ سے ثواب کا اور نیکی کا کام بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو جب آپ پیش نظر رکھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے بہادری کو ظاہر کرنے کی خاطر میدان جنگ میں خوب بہادری کے جوہر دکھاتا اور لڑتا لڑتا اپنی جان دے دیتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے قبیلے کی مدد کی خاطر میدان جنگ میں اترتا ہے اور لڑتا لڑتا مارا جاتا ہے، اور تیسرا شخص کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر میدان جنگ میں اترتا ہے اور لڑتا لڑتا اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو ان میں سے شہید کون ہے؟ اب دیکھیں، بظاہر تینوں افراد نے کام ایک ہی کیا، میدان جنگ میں آئے، مخالفین سے لڑے اور اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑے کہ اپنی جان دے دی۔ اب دکھنے میں ایک ہی ہے، ایک ہی عمل تینوں نے کیا، لیکن دلی کیفیات مختلف ہیں۔ ایک شخص کا لڑنے کا مقصد اپنی بہادری کے جوہر دکھانا ہے، لوگوں کی نظر میں بہادر کہلوانا ہے۔ دوسرے کا مقصد اپنی قبائلی اور خاندانی عصبیت کی حفاظت ہے، اور تیسرے شخص کا مقصد اللہ کی کلمے کو، اللہ کی بات کو بلند کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تیسرا شخص شہید ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، جس کا مقصد اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہم کام کرنے لگیں تو اس میں اگر ایک سے زیادہ ہم اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں تو اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر سے چلا مسجد میں نماز پڑھنے کی خاطر، اس کے دل میں یہی ایک نیت ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ اب یہ گھر سے چلا نماز پڑھنے کی نیت سے، تو اس کا ایک ایک قدم نیکی کا کام ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو گھر سے مسجد کے لیے چلا نماز ہی کی نیت سے، لیکن ساتھ میں اس نے کچھ اور نیتیں کر لی۔ مثال کے طور پر کہ مسجد میں جاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا، اور
راستے میں فلاں دوست بیمار ہے اس کی عیادت بھی کروں گا، اگر کوئی راستہ پوچھنے والا شخص مجھے مل گیا تو اس کو راستہ بھی بتا دوں گا، اگر کوئی صاحب علم شخص مل گیا تو اس سے کوئی علم کی بات بھی سیکھ لوں گا، اور اگر کوئی شخص کوئی نماز میں غلطی کرتا ہوا ملا تو میں اس کی نماز کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے بہت ساری نیتیں اس نے اپنی اس اصل نیت کے ساتھ شامل کر لی، تو اب اس کا اٹھنے والا ہر قدم ایک نیکی کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت ساری نیکیوں کے لیے ہے، تو ہر نیت کا الگ سے اس کو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ملے گا۔ تو اسی طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے بہت ساری اچھی نیتیں شامل کر کے اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر کھانا کھانا، ہم روز ہی کھانا کھاتے ہیں، ایک جائز کام ہے، کھانا کھانے کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، ایک مباح کام ہے جس کی کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب اگر ایک شخص اچھا کھانا اس لیے کھاتا ہے، اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ اگر میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، وقت پر کھانا نہیں کھاؤں گا، متوازن غذا نہیں کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، صحت اچھی نہ رہے گی۔ جب صحت اچھی نہ رہے گی تو نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کر سکوں گا اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے جو حقوق میرے ذمے ہیں انہیں بہتر طور پر ادا کر سکوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی مجرم ٹھہروں گا اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی خطا وار گردانا جاؤں گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں سرخروئی حاصل کرنے کی خاطر مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور صحت کے خیال رکھنے کی بنیادی اور کلیدی چیز متوازن غذا کو وقت پر بہتر انداز میں کھانا ہے۔ تو اب اس طرح کھانا کھانے کا عمل بھی جو نہ گناہ تھا نہ ثواب تھا، اچھی نیت کی وجہ سے عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں دو چیزوں پر خصوصی توجہ رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے دل سے بری نیتوں کو نکالیں۔ اگر ہم آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، ہماری نظر میں آخرت کے ثواب کی کوئی اہمیت ہے، تو پھر ہمیں اپنے دل سے بری نیتوں کو، دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں، کوئی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز میں محض اس لیے کرتا ہے کہ جناب لوگ اسے کہیں کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، تو پھر ایسے عملوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن میں نیت بری ہو۔ اپنی نیت کی نگرانی کریں، ہمیشہ کڑی نگرانی کریں، اور ہر نیک کام کرتے ہوئے اپنی نیت کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو راضی کرنے والے کام تھے، کہیں وہ ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، کہیں ہماری ساری محنت ضائع تو نہیں ہو رہی، اس شخص کی طرح جس نے صحابہ کی طرح ہجرت تو کی تھی، مکہ سے مدینہ تو گیا تھا، اپنے گھر بار، خاندان، کاروبار، اپنی زمین جائیداد جو مکہ میں تھی، دوست احباب جو تھے، ان سب کو تو چھوڑ دیا تھا جیسے دیگر صحابہ نے چھوڑا، لیکن دل کا مقصد ایک عورت سے نکاح کرنا تھا، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے کام بھی اسی ضمن میں داخل نہ ہو رہے ہیں۔ ایک یہ، اور دوسری چیز کہ ہمیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے امور کرتے رہتے ہیں، ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جن میں گناہ یا ثواب نہیں ہوتا، جائز ہوتے ہیں، ان کاموں میں ہمیں کوشش کر کے اچھائی کے پہلو تلاش کر کے ان میں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے یہ کام بھی ثواب اور نیکی کے کام بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے عمل کو
ریا سے پاک کر دے اور ہمارے ہر عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.